السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے امن اور اطمینان۔ امن کا جو تعلق ہے وہ باہر سے ہے کہ آدمی کی جان، آدمی کا مال، اس کی عزت محفوظ ہو، صحیح سالم ہو، ایسا ماحول بنے، کہتے ہیں یہ امن والا ماحول ہے۔ کسی قسم کا خوف نہ ہو، خوف زدہ زندگی سے محفوظ ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ عدی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت تنے تنہا حیرا سے سفر کرے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور بیت اللہ سے پھر مدینہ منورہ جائے گی، اور سارا راستہ امن کا رہے گا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اس موقع پر قبیلے طے کے جو ڈاکو ہیں، بڑے مشہور ڈاکو تھے، کیا وہ مر چکے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ ایسا حال، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک عورت تنے تنہا سفر کرے، اور وہ سفر کہاں سے؟ کہ حیرا سے، وہاں سے سفر بیت اللہ تک۔ اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ 3 باتیں فرمائی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ عدی تم دیکھو گے کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ میں نے سوال کیا کسریٰ ابن ہرمز؟ فرمایا ہاں، کسریٰ ابن ہرمز۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ عدی، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ایک طرف اس کے اعمال ہوں گے، ایک طرف جہنم ہوگی، اور پھر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ ایک کھجور کے صدقے سے کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے ماحول کی پیشن گوئی دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب عراق سے سفر کر کے آئے مدینہ منورہ، اور 2 باتیں انہوں نے بڑی عجیب کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیسا رہا آپ کا سفر؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، جہاں جہاں سے گزرتا رہا، بس مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اجنبی ہوں، اور نہ لوگوں نے مجھے یہ محسوس ہونے دیا۔ جس جگہ سے گزر رہا تھا وہاں کے لوگ مجھے بھائیوں کی طرح معاملہ کر رہے تھے، گویا میں ان کا حقیقی بھائی ہوں۔ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ذاک ایمان، یہ ایمان کا اثر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحات جب ماحول میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قلوب کے اندر، دلوں کے اندر محبوبیت اللہ ڈالتے ہیں۔ تو دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ امن، اور دوسری بہت بڑی نعمت ہے اطمینان۔ اطمینان کا تعلق ہمارے اندر سے ہے کہ دل میں اطمینان ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ اگر کسی کو مل جائے یہ 2 نعمتیں، باہر امن ہو اور دلوں کے اندر اطمینان ہو، باہر کی زندگی خوف سے محفوظ ہو
اور اندر دلوں میں بے چینی، پریشانی، ہموم اور غموم سے محفوظ ہو، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں بطور نعمت کے دیتے ہیں، بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا امن اور اطمینان، ہمارے شہر کا امن اور اطمینان، ہمارے ملک کا امن اور اطمینان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور نعمت کے دیتے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنا، اس نعمت کی حفاظت کرنا، اور اس نعمت کی حفاظت اس نعمت کا شکر ہے۔ اس نعمت کی حفاظت اس نعمت کا شکر ہے۔ جب یہ شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور برکت دیں گے، اور ترقی دیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکے والوں سے کہی تھی۔ مکے والوں سے کہا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، ذرا تم دیکھو دائیں بائیں تمہارے اطراف میں لوگوں کی زندگیاں کیسے گھبرائی ہوئی، خوف زدہ ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ان کی جان، ان کا مال محفوظ نہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے فقر و فاقہ، پریشانیاں ہیں ہر طرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں حرم کی برکت سے یہ امن دیا ہے، لہذا اس کا شکر کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کا شکر یہ ہے کہ تم اطاعت پر آؤ، فرما برداری پر آؤ۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ جس ملک میں، جس زمین پر، جس شہر میں، جس ماحول میں ہم ہیں، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہاں پر امن کی فضا قائم فرمائی۔ کتنا امن، یعنی اتنا امن ہے کہ ہماری عورتیں آرام سے جو ہے نا مارکیٹ جاتی ہیں حجاب کے ساتھ، نماز کے لیے بڑے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم آ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ چیز سب سے بڑی دھوکے میں ڈالنے والی کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ چیز کب اٹھتی ہے؟ یہ چیز کب ختم ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اپنا ایک اصول بتاتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت نہیں لیتا، اللہ چھینتے نہیں، لیکن جب انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ظاہر کرے کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں ہوں، جب وہ خود طے کر لیتا ہے اپنی زندگی سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت اس سے اٹھا لیتے ہیں، وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ کسی علاقے کا امن اور اطمینان، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ کیسے ختم ہوتا ہے؟ کیسے؟ میں آپ کو ایک مختصر، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے ہمارے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، جو آج وہ تقریر محفوظ ہے کتاب میں، ان کی آڈیو ریکارڈنگ میں۔ وہ تقریر انہوں نے کی تھی برما میں۔ برما کا ایک شہر ہے رنگون، اس شہر کی ایک مسجد ہے صورتی مسجد، وہاں پر انہوں نے تقریر کی تھی۔ اور جس وقت انہوں نے تقریر کی تھی، اس وقت وہاں کی، اس ملک کے جو حالات تھے بڑے اچھے تھے، بہترین حالات، مسلمان بڑے اچھے، ان کے کاروبار، ان کی زندگیاں بہت اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایسے مسلمانوں میں سخاوت تھی کہ برما کے مسلمان ہندوستان اور پاکستان کے اداروں کو جو ہے نا وہاں پر جو ہے اپنے مالی، یعنی مال سے ان کا تعاون کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر حضرت نے تقریر کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کو بہت جھنجھوڑا، متنبہ کیا، خبردار کیا، دیکھو یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں چلتے، حالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری، یہ جو نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں اس ملک میں، اس زمین پر جو بڑے سکون سے رکھا ہے، ہم یہاں پر اکثر کیا کرتے ہیں؟ یہاں کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں کیسی بینیفٹس ہیں میڈیکل کی، یہاں کیسے بینیفٹس ہیں فلاں فلاں چیزوں کے، یہاں کتنا یہ ہے، یہاں نہ مچھر ہے، نہ مکھی ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، یہاں کی آب و ہوا ایسی، یہاں کی فضائیں ایسی،
یہاں کے کھانے ایسے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑی نعمت میں رکھ کر، جیسے قرآن پاک میں 23-22 پارے میں ایک واقعہ بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ ایک قوم ہے قوم سبا، اللہ نے اس قوم کو اس شہر میں بسایا جہاں کا موسم، جہاں کی فضا بڑی پاک صاف، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، کسی قسم کا کوئی نہیں، ایسی پاک صاف باغات ہی باغات۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے 13 پیغمبروں کو بھیجا، ایک نہیں دو نہیں 13 پیغمبر، کہ دیکھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں اللہ نے ایسے خوشحالی میں، امن اور اطمینان میں رکھا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ شکر گزاری فرما برداری ہے، شکر گزاری فرما برداری ہے، شکر گزاری نافرمانی کو نہیں کہتے۔ شکر گزاری کا مطلب آدمی زبان سے شکر گزاری کا جملہ کہے اور اپنے عمل کہتے نا، بھئی یہ میرا بیٹا بڑا فلاں بہت شکر گزار ہے، کیا مطلب؟ یہ میری بات مانتا ہے۔ ایک استاد کہے کہ یہ طالب علم بہت ہی شکر گزار ہے، کیا مطلب؟ یہ بات سنتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کہیں یہ شکر گزار ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ میری فرما برداری کرتا ہے۔ 13 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا اس قوم میں، لیکن اس قوم نے بات نہیں مانی۔ بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ تاریخ محفوظ کی۔ تو بہرکیف بات لمبی ہوگی، میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تقریر کی کچھ اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو سوچ کر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں یہاں کیسے رہنا ہے۔ تو حضرت نے صاف فرمایا، دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری اللہ تم سے چاہتے ہیں۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتے۔ ہوا یہ، اس تقریر کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایسا انقلاب برپا ہوا، ایسی کایا پلٹی، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ زکوٰۃ دینے والے جو تھے، کیونکہ نظام ہمیشہ اوپر سے چلتا ہے، حالات ہمیشہ جو کہتے ہیں نا سچویشن جو ہے نا، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اوپر سے ہے، اس کا نظام الگ چلتا ہے۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہ بات فرمائی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا، یہ دنیا فنا ہونے والی، یہ دنیا ختم ہونے والی، یہ دنیا کی کوئی چیز، نہ یہاں کی حکومت باقی رہے گی، نہ یہاں کی دولت باقی رہے گی۔ باقی رہے گی تو اللہ کا نام باقی رہے گا، اللہ کی نسبت پر کیا جانے والا عمل باقی رہے گا، اللہ کی نسبت پر کیا جانے والا عمل اور اس کی محنت باقی رہے گی۔ ایک موقع اللہ تعالیٰ تمہیں دیے ہیں، حضرت کے الفاظ ہیں، ایک موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ موقع کیا ہے؟ اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکالو، اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکالو اور اپنی ذمہ داریوں کو اس ملک میں، اس شہر میں ادا کرو۔ 2 نعمتیں اللہ تمہیں دنیا برکتوں کے ساتھ دیں گے، تمہارے قدموں میں اللہ تمہیں دنیا کو لا کر جما دیں گے، اور اللہ تمہیں آخرت میں بہت بڑی کامیابی دیں گے۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو یہ بات میں جو ہے کوئی سیاسی آدمی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن اور حدیث کی ایک تاریخ ہے، اس کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، میں تو طالب علم ہوں، حضرت کی بات ہے، بڑا یعنی سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، نہ تمہاری دکانیں محفوظ، نہ تمہاری تجارتیں محفوظ، نہ تم محفوظ، نہ تمہاری نسلیں محفوظ ہوں گی۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کی حفاظت کا جو نظام ہے اوپر سے چلتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس ملک میں بسایا ہے، ہم نہیں آئے، اللہ نے تمہیں لایا ہے،
اللہ نے تمہیں بسایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاش کو، ہماری جاب کو، ہمارے روزی کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں، اور مسلمان دنیا بھر میں پھیلتا ہے، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں پھیل کر کیا کرتا ہے، وہاں اپنی روزی کی نسبت پر جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا مقصد تم یہ بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ایک تجارت کروانا چاہتے ہیں، ایک بزنس تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ بزنس کیا ہے؟ وہ بزنس ہمارے بڑوں نے کیا، ایسی تجارت انہوں نے کی، اپنے نام اعمال میں ہزاروں لاکھوں حفاظ ان کے اس نام اعمال میں ہیں۔ کتنے لوگ، کتنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے نام اعمال میں دیکھیں ایک کیا تجارت ہے۔ ایک تجارت تم ایسی کرو اس ملک کے اندر کہ تمہاری صلاحیت کے ذریعے سے یہاں لوگوں میں اللہ کا تعارف ہو، اللہ کو پہچانیں، آخرت کو پہچانیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، حفاظ بنیں، علماء بنیں، صلحاء بنیں، اولیاء اللہ بنیں۔ یہ ہے اصل ہمارے کرنے کا کام۔ اس ملک میں ایک آدمی، حضرت نے لکھا ہے، ایک آدمی بھی اگر دین سے مرتد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے سوال کریں گے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ آدمی دین سے پھر گیا۔ بار بار یہی کہ اللہ نے تمہیں اس ملک میں بسایا، کچھ کام ہیں، کچھ باتیں ہیں۔ میں عرض کروں سب سے پہلی بات، اس تقریر کی روشنی میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنے آپ کو دین پر جماؤ، اپنی شخصیت کو تحلیل ہونے مت دو۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ تحلیل سمجھتے ہیں جیسے چائے میں اگر شکر ڈال کر ہلا دیں، شکر ایسے گھل مل جاتی ہے اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ یہاں اس ملک میں، اس شہر میں اگر رہنا ہے، اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی، اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھیں۔ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اپنی شخصی کیوں؟ بس فرمایا، دیکھ بڑی بے گہری بات حضرت نے لکھی ہے، جانتے ہو تم کس درخت کا پھل ہو؟ ہم سوچیں میں کس درخت کا پھل ہوں؟ میں ابراہیم علیہ السلام کے لگائے ہوئے درخت کا پھل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے درخت کا پھل ہوں۔ میری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی، میری نسبت حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ جو درخت انہوں نے قربانیوں سے لگایا، وہ درخت جو انہوں نے فاقوں سے لگایا، میں اپنے آپ کو اتنا دنیا کے لیے اپنے آپ کو تحلیل کر دوں، گھول دوں؟ نہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو دین پر جمانا، اپنے آپ کو دین پر، کہ بھائی کہ میں دین پر جموں۔ اور پھر دوسری چیز، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ایسا ماحول میں بناؤ، جو ماحول حضرت نے مثال دے کر بتائی کہ ماحول جیسے لوہے کے قلعے ہوتے ہیں، آہنی قلعے، لوہے کے قلعے، اس طرح کا مسجد کا ماحول، اداروں کا ماحول، جیسے دشمن سے حفاظت کے لیے فوج جیسے پناہ لیتی ہے، ایک بے دینی، ایک ارتداد، ایک بے ایمانی کی چیز ہمارے اداروں میں، ہمارے گھروں میں نہ آئے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کرنے کا کام۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، حالات دنیا میں، ملکوں میں ایسے ہی خراب نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، وہ حالات وہاں تک پہنچتے ہیں۔ حالات وہاں تک پہنچتے نہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ کہ میں اپنے آپ کو دین پر رہنا، اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت کے لیے ایسا ماحول بناؤ جس ماحول کے اندر کوئی کسی قسم کی بے دینی، کسی قسم کا ارتداد نہیں۔ بالکل مسجد سے اپنے آپ کو جوڑنا، اداروں سے اپنے آپ کو جوڑنا، کہ میرا تعلق مسجد سے رہے، میرا تعلق اداروں سے رہے، دینی مکاتب سے رہیں۔ پھر تیسری بات کہ خاص طور پر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت، ایسا علم، ایسی تعلیم جس سے ان کے عقائد کی حفاظت ہو، ان کے اخلاق کی حفاظت ہو۔ کیونکہ ایک اصول ہے، جب نصاب تعلیم بدل جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، وہ نسل ایسی بنتی ہے، وہ ہماری بھی نہیں رہتی، یاد رکھیں، دین کی بھی نہیں رہتی۔ جو نصاب، جو تعلیم اگر اسلام سے ہٹ کر صرف پڑھایا جائے،
پھر وہ نسل دین سے بیزار ہو جاتی ہے. آج ہو رہی ہے دین سے دور، دین سے بیزار، بلکہ یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑا پہلا پیغام، پہلا اعلان اللہ کی طرف سے آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ بھئی پڑھاؤ. پڑھانا کیا پڑھائیں؟ ایسا نصاب پڑھائیں جس سے ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت، جس سے ہمارے نسلوں کے دل میں پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، اخلاق کی حفاظت، حیا کی حفاظت. اور پھر آخری میں ایک بات اور حضرت نے بڑی عجیب فرمایا دیکھو جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا ہم پر حق ہے. جتنے بھی نان مسلم ہیں، جتنے بھی غیر مسلم، رہنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ اجنبیت کا ہے، ایک طریقہ اپنائیت کا ہے. اگر ہم اس ملک کے اندر اجنبیت کے ساتھ رہیں گے، نقصان یہ ہوگا کل کے دن یہی ہمارے دشمن بنیں گے. جب کوئی آدمی کسی غیر مسلم کے ساتھ اجنبی بن کر رہتا ہے، نفرت اس کے دل میں پلتی رہتی ہے. نفرت ملک میں کیوں بنتی ہے؟ اس نفرت کو ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ سیرت اٹھا کر دیکھیں. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر مسلمان پورے نہیں تھے، وہاں پر یہودی کمیونٹی آباد تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ہم آپ کے ساتھ مل کر رہیں گے. اور مل کر رہنے کی بنیاد انسانی حقوق ہے، انسانی خدمت ہے. یہ ہمیں اسلام نے دیا، انسانی حقوق اور انسانی خدمت. انسان ہونے کے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی، انسان ہونے کے اعتبار سے خدمت جسے کہتے ہیں سوشل ورک. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ہمارا اور غیر مسلموں کے درمیان ایک تعلق، ایک رابطہ پیدا ہوگا اور وہ سمجھیں گے یہ ہمارے ہیں. اور جب تک یہ ہم نہیں کریں گے اس وقت تک نفرتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، باہر سے غیر مسلم آتے تھے، کفار یہود و نصارہ آتے تھے، مسجد میں 3 دن ان کو قیام کرایا جاتا، مسجد کی ایکٹیویٹی دیکھتے تھے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مدرسے میں، مکتب میں، مسجد میں کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، یہ ہم انہیں بتائیں تاکہ ہماری ایکٹیویٹی انہیں پتا چلے کہ کیا بہترین تعلیم یہاں پہ ہوتی ہے، کس چیز کا سبق انہیں دیا جاتا ہے. اگر اس چیز کا اگر ہم نے کام نہیں کیا پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں، وہی ہوگا. حضرت کے الفاظ ہیں، مار کھا رہے کھاؤ گے. میں نہیں کہہ سکتا یہ جملہ، مار کھا رہے کھاؤ گے. پھر آخری میں ایک اور بات میں عرض کروں، اسی بات فرمایا آپس کے اختلاف کو ختم کرو، آپس کے اختلاف کو ختم کرو. کسی بھی قسم پر آپس کے اختلاف ہرگز نہیں. ایک تقریر میں نے حضرت کی پڑھی تھی جو لندن میں حضرت نے کی تھی 1970 کے بعد. تو حضرت نے وہاں کے جو مسلمان تھے، برطانیہ کے، انگلینڈ کے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو مجھے پتا ہے کہ آپ انڈیا پاکستان سے آئے ہو، اگر تمہارا مزاج اختلاف کا ہے میں اپنے جیب سے تمہیں پیسہ دیتا ہوں، ٹکٹ تمہاری کٹاتا ہوں، تم وہاں جاؤ، جا کر وہاں اختلاف کرو. اس سرزمین میں اختلاف تمہارے لیے حرام ہے. اختلاف کس چیز کا؟ مسلک کی بنیاد پر، مسائل کی بنیاد پر. کیوں؟ تاریخ سامنے ہے. حمص کے موقع پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جماعت لے کر پہنچے، دیکھا دشمنی نہیں ہے. پوچھا بھی کہاں چلے گئے، مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، کہاں چلے گئے لوگ؟ کہا حضرت وہ وہاں پہ ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے اور وہ اس ڈیبیٹ میں اتنا عیسائی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ فوج ان کی حفاظت کے لیے گئی ہے. اچھا، پھر ہنسنے لگے کسی. فرمایا ہنسو مت، یہی چیز اگر تمہارے اندر آئے گی تو دشمن تم پہ غالب آئے گا. اور ہم دیکھیں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کی فتوح الشام علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے، عیسائی علماء آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے. کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ ایک جماعت علماء کی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں آسمان افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. وہ عیسائی علماء کی ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی نہیں زمین افضل ہے، یہاں ان کے عقیدے کے مطابق یہاں پر ان کو سولی دی گئی. یہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا اور جو ہے بیت المقدس فتح ہوا. جب فروعی مسائل میں آپس کے اختلاف جب رکھیں گے، وجہ یہ ہوگی کہ دشمن اصل کام کیا ہے؟ اصل کام ہمارا ہے کیا؟ اصل کام یہ ہے کہ
ہم سوچے تو صحیح ہمارا پروفیشن کیا ہے. اب یہاں مدینے میں انجینئرس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، حفاظ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی پروفیشن ہے، وہ پروفیشن ہے خیر امہ. ہم داعی کی حیثیت سے ہیں، یہ ہمارا پروفیشن ہے. اگر ہم اس پروفیشن کو بھول جائیں گے پٹائی ہوگی. یہ پروفیشن ہمارا، ایک ڈاکٹر بھی یاد رکھے، انجینئر بھی یاد رکھے، اسٹوڈنٹس بھی یاد رکھے، ہر آدمی اس چیز کو یاد رکھے میرا پروفیشن کو کس نے دیا؟ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے دیا ہے. کہا امتن خیر امت ہے تم. یہ پروفیشن، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، خطاب شاہی خیر امہ. اگر یہ چیز ادا نہیں ہوگی تو پھر ہوگا کیا؟ پھر گڑبڑ. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم آپس کے جتنے اختلافی فروعی مسائل ہیں ان سے نظر اٹھائیں. کتنا ارتداد پہ رہا ہے، کتنے لوگ دین سے پھر رہے ہیں، کتنے لوگ، اور کتنے لوگ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل مجھ سے پوچھے 10 سال 20 سال 15 سال اس ملک میں ہم نے تمہیں رکھا، کتنے لوگوں کو تم نے جو ہے نا اپنے اسلام سے جو ہے نا ان کے دلوں کو مائل کیا. سالوں گزر گئے ایک مسلمان کو میں نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ کہیں گے نہیں یہ میرا جاب نہیں، یہ تو علماء کا ہے، تو فلاں کا. نہیں، سب سے پہلی دعوت تو میری قولی نہیں ہے، عملی دعوت ہے. عملی دعوت کا مطلب میں جاب پہ جاتا ہوں، میں مارکیٹ جاتا ہوں، شاپنگ سینٹر جاتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ ایک سچا مسلمان بن کر امانت، صداقت، اخلاق کے ساتھ، نبوت والے اخلاق کے ساتھ میں جاؤں. یہ جو عملی دعوت ہے نا یہ قولی دعوت پر بھاری ہے. قولی دعوت کہتے ہیں زبان سے، جس کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جانتے ہوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات دعوت کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو بلائے. اور آخر میں فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں مسلمان میں سے ہوں. کہے کا کیا مطلب؟ بینر لے کے کھڑے جائیں وی آر مسلم، وی آر کوئی بھی نہیں کرتا، آج تک کوئی نہیں کیا. وی آر مسلم بول کے کوئی بینر لے کے نہیں کھڑا ہوا، لیکن اللہ کہہ رہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سارے مفسرین کا اتفاق ہے یہاں قال زبان نہیں ہے، حال مراد ہے. پریکٹیکل پیش کرو. جب تم بازار میں، دکانوں پر، راستوں پہ کھڑے رہو یہ کہو کہ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے میں اللہ کے دین کی طرف مڑاؤں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. دوستو یہ حضرت کی تقریر ہے، اس کے کچھ میں پوائنٹس آپ کو بتایا تو ہم اس کو سوچیں. میں عرض ایسا شروع بات یہاں پہ کی تھی، اللہ نے اتنا امن کا اور اطمینان کا ماحول ہمیں دیا ہے، اس ملک کے اندر ہمیں بسایا ہے. ہاں ایسا نہیں سوچیں کہ بس سب صحیح ہے، سب صحیح رہے گا، نہیں. حالات پلٹنے میں. آخر میں ایک بات یاد آئی اس تقریر کی، بڑی عجیب بات حضرت کے الفاظ بیان کرتا ہوں میں. یہ جو کام میں نے بتائے، حضرت نے کہا یہ کام اسپین والوں نے نہیں کیا، کان پکڑ کر ان کو نکال دیا گیا. حضرت کے جملے. یہ کام نہیں کیا انہوں نے، کان پکڑ کر ان کو بڑی بڑی مسجدیں بناتے رہے، مدینۃ الزہرا، الحمرا، بڑے بڑے قلعے. آج بھی ہم دیکھیں کئی لوگ آج وہی ہیں، ان کی مساجد انہیں نہیں بچا سکی، ان کے قلعے انہیں نہیں بچا سکے. وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہی صحیح نہیں تھا. انہوں نے اپنے آپ کو گھول دیا تھا، اسلامی شخصیت اپنی مٹا دی تھی انہوں نے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو یہاں اللہ نے ہمیں رکھا، اس کا شکر کیا ہے؟ یہ نعمت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ نعمت ہم سے بات دیکھیں، دائیں بائیں کتنے حالات، کیسے انفرادی اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے ہم ڈسکس کرتے ہیں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرضوں میں ڈوبا. بھئی ہمیں کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کتنی سکون سے، کتنی نعمت سے رکھا. میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے یہ کام کرنا، اپنے دین پر اپنے آپ کو جمانا، اپنے دینی ماحول سے اپنے آپ کو جوڑنا، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت کرنا، اور پھر یہاں کے غیر مسلم جتنے ہمارے بھائی ہیں اخلاقی اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے اپنا تعلق ان سے جوڑنا. اور پانچویں جو چیز ہے آپس کے اختلاف کو اللہ کے لیے ختم کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.